اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہم علم الہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور جو ملا صدرہ کے آراء ہے جو انہوں نے کتاب اسوار اربعہ میں بیان فرمائے ہیں، آج وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک دو پوائنٹ اس سے پہلے کہ خود ٹاپک کو ڈسکس کریں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ اس بحث کو تھوڑا سا فراخ دلی کے ساتھ اور زیادہ تحمل کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، تاکہ بہتر طریقے سے اس کو ہضم کیا جائے اور سمجھا جا سکے۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹاپک میں مختلف آراء پائے جا رہے ہیں، اور ہم اس میں سے ملا صدرہ کے آراء کو جو انہوں نے اسوار اربعہ میں بیان فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس سے قطع نظر یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ اسوار اربعہ کے بیان کردہ آراء وہی ہے جو آج کل کے علماء جیسے علامہ طباطبائی، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ جوادی ملک کے آراء سے بالکل دقیقاً وہی سیم آراء ہے۔ اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی پایا جا رہا ہے، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ الگ سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ منطق میں علم کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، علم یا تو حصولی ہے یا حضوری ہے، اور حصولی یا حضوری ہونے کے لیے معیار اور کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو بغیر کسی صورت ذہنی کے انسان کے لیے حاضر ہو جائے اسے علم حضوری کہا جاتا ہے، لیکن وہ علم جو صورت ذہنی کے ذریعے سے انسان کے لیے حاضر ہوتا ہے اس علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میرا علم اس کپ کے بارے میں، کیونکہ یہ کپ خود ڈائریکٹلی میرے اندر حاضر نہیں ہو رہا بلکہ اس کپ کی تصویر اور پکچر میرے اندر حاضر ہو رہی ہے، اور اس تصویر کے ذریعے سے میں اس کپ کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہوں اور اس کپ کو جان رہا ہوں، پہچان رہا ہوں۔ میرا علم اس کپ کے حوالے سے علم حصولی کہلائے گا، منطق کے مطابق جو منطق مظفر یا دوسری مناطق میں کتب منطقی میں بیان کیا گیا، جیسے رہبر خرد ہے، جیسے جوہر النظیر ہے، دوسری کتابوں میں تقریباً سیم یہی تقسیم بندی علم کی بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس تقسیم بندی کو تھوڑا سا دقیق ہو کر ملاحظہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم حضوری میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ علم حضوری کا معیار یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کے واسطہ یا صورت ذہنی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر خود معلوم عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اس معلوم کا عالم کے پاس حاضر ہونے کے لیے کسی بھی اور دوسری چیز کے واسطے بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ واسطہ اس معلوم کے لیے آئے تو یہ معلوم عالم کے پاس حاضر ہو سکے۔ نہیں، معلوم ڈائریکٹلی عالم کے پاس حاضر ہے، جیسا ہمارا علم ہے اپنے بارے میں، ہمارا علم ہے اپنے قوائے نفس کے بارے میں، اپنی درد اور خوشی اور بھوک اور پیاس کے بارے میں۔ ہمارا جو علم ہے یہ علم حضوری کہلائے گا، اور اس میں ہم کسی بھی اور دوسری تصویر کے واسطے قرار پانے کے محتاج نہیں ہیں۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ علم الہی، خدا کا علم، خدا علم لگتا ہے اپنے بارے میں، اور یہ علم حضوری ہے۔ اس کے علم حضوری ہونے میں نہ تو حکمت مشاء اور نہ ہی حکمت متعالی، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں ہی علم الہی کو اپنے بارے میں، خدا کا علم اپنے بارے میں جو علم ہے اس علم کو علم حضوری مانتے ہیں۔ علم ذات بذات، خدا کا علم اپنی ذات کے بارے میں، یہ علم حضوری ہے، چاہے وہ حکمت مشاء ہو، چاہے ابو علی سینا ہو، چاہے وہ حکمت متعالیہ ہو، ملا صدرہ ہو، اسوار اربعہ ہو، ان سب نے خدا کا علم اپنے بارے میں جو علم ہے اس علم کو حضوری قرار دیا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی دلائل بیان کیے گئے، مفصل ہے دلائل، اس کے بہت طولانی ہے۔ ایک دلیل صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند متعال کے لیے بہت سارے کمالات ہم تصور کر سکتے ہیں، اور یہ علم بھی خدا کی ذات کے لیے، خدا کے وجود کے لیے ایک کمالی صفت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی خدا کے مفہوم کے لیے کمالی صفت ہو، خدا کی ماہیت کے لیے نعوذ باللہ کمالی صفت ہو، نہیں، خود خدا کی ذات کے لیے، خدا کے وجود کے لیے کمالی صفت ہے۔ اور اس صفت میں کسی بھی قسم کا کوئی امکانی جہت نہیں پائی جا رہی۔
اور یہ طے ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، جو بھی کمالی صفت کا واجب الوجود خداوند متعال کی ذات کے لیے متصف ہونا ممکن ہو، وہ یقیناً بالضرورہ صفت امکانی خدا کے لیے ثابت ہے، بالضرورہ۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی بھی امکانی صفت جو خداوند متعال کے لیے ممکن ہو، اس صفت کا خدا میں پایا جانا واجب ہے، لہٰذا علم کا خدا کے لیے کیونکہ پایا جانا ممکن ہے، لہٰذا یہ صفت خدا کے لیے بالضرورہ ثابت اور واجب ہے۔ خدا بالذات اپنے بارے میں علم رکھتا ہے اور جانتا ہے۔ یہ ایک دلیل، اس سے بڑھ کر بھی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ دلیل یہ ہے، وہی دلیل جس دلیل کے ذریعے سے ہم نے خدا کے وجود کو ثابت کیا، خدا کے وجود پر بہترین دلیل برہان صدیقین، جس برہان میں ہم اضافی مقدمات کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ محض ایک ہی مقدمہ، صرف اسی بات کو جان لینا اور مان لینا کہ اصل الواقعیہ اس کائنات میں بالآخر کچھ نہ کچھ ہے، صرف اسی کا مان لینا، اسی کو اقرار کر لینا ہی کافی ہے تاکہ ہم خدا کے وجود کو مان لیں۔ ہم اس میں تشکیک وجود کو ثابت کرنے کے محتاج نہیں ہے، بساطت وجود کو ثابت کرنے کے لیے محتاج نہیں ہے، اصالت وجود کو ثابت کرنے کے محتاج نہیں ہے، دور تسلسل کے محتاج نہیں، سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بس اسی بات کو مان لیں کہ اس کائنات میں بالآخر کچھ نہ کچھ ہے۔ اصل الواقعیت کو ماننے سے خدا کے وجود کے واجب ہونے کو بھی مانا جا سکتا ہے، اور یہی برہان جس کو ہم نے، یہی دلیل جس کو ہم نے خدا کے وجود کے ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا، اسی دلیل کے ذریعے سے ہم خدا کے علم کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور اس قضیے میں جو ہم قضیہ بنائیں گے، اس میں اگر موضوع قضیہ خداوند متعال کی ذات کو قرار دیا جا رہا ہے تو محمول قضیہ علم الہی ہوگی، یہ خدا عالم ہے، خدا عین علم ہے۔ یہ تو ہم جان چکے کہ خداوند متعال کی ذات محض وجود ہے، محض حقیقت ہے، اور کسی بھی قسم کی مادیت اور نقص، کسی بھی قسم کا کوئی زمان اور مکانی تمام تر جسمانیت، جتنے بھی نقوص ہے، خامیاں ہے، کمیاں خداوند متعال کی ذات میں نہیں پائی جاتی، اور جتنے بھی کمالات ہیں وہ خداوند متعال کے ذات پائے جاتے ہیں۔ تو علم بھی یعنی وہ حقیقت جو حاضر حقیقت ہے، علم یعنی حضور۔ جب علم کا نام ہی حضور ہے، بس واجب تعالی نتیجہ نکلتا ہے، واجب تعالی اپنے بارے میں کیونکہ حاضر ہے، اپنے آپ کو جان رہا ہے، لہٰذا واجب تعالی علیم بذات ہے، اپنی ذات کے بارے میں بے علم حضوری جان رہا ہے، جو بالکل جس طرح خداوند تعالی نے اپنے آپ کو جانا تھا، اپنے ہونے کو جانا تھا، اپنے علم کو بھی اسی طرح ہی جان رہا ہے، اور اپنی کیونکہ علم اور حضور ان دونوں کے درمیان نسبت مسابقت کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آج تفصیلی طور پر بیان کرنا مقصود ہے۔ اصل علم الہی کا ٹاپک کہاں پر جا کر مشکلات اور دلدل میں پھنستا ہے، وہاں پر جہاں پر ہم بحث کرتے، گفتگو کرتے علم الہی، خداوند متعال کا علم مادیات کے بارے میں، خدا کا علم ان چیزوں کے بارے میں جو زمانی ہیں، جو زمان کے قید میں، جو ٹائم کے قید میں محصور و محدود ہے، جیسے ہم اور آپ، جیسے موجودات امکانی، یہ سب کے سب اس زمان میں، اس مکان میں محدود ہے، محصور ہے۔ اس زمان کی قید میں محدود ہونے کی وجہ سے اب خدا جب چاہ رہا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جانے کہ جو اس زمان کے اندر محدود ہے، جو موجودات امکانی موجودات ہے، جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر، تب خدا ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، تو خدا کا علم ان کے بارے میں کیسا ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جہاں پر اختلاف ہو رہا ہے آراء کے درمیان۔ کن کے آراء کے درمیان؟ کن کے نظریات کے درمیان؟ حکمت مشاء اور حکمت متعالیہ کے نظریات کے درمیان۔ حکمت مشاء اس بات کے قائل ہے کہ خداوند متعال صور مرتسمہ کے ذریعے سے چیزوں کے بارے میں، ممکنات کے بارے میں علم رکھ رہا ہے، مادیات زمانیہ کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہے اور جان رہا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ خداوند متعال کا علم گویا کہ مادی چیزوں کے بارے میں ڈائریکٹلی نہیں ہے، اور معلوم ڈائریکٹلی عالم کے پاس حاضر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی ایک صورت عالم کے پاس حاضر ہو رہی ہے۔ اور خدا کا علم اس کب کے بارے میں علم حصولی ہے، اس تصویر کے بارے میں جو اس تصویر سے اس کب کی حکایت کری کر رہا ہے، وہ تصویر
اس کب کو دکھلا رہا ہے وہ تصویر خدا کے پاس حاضر ہے اور اس تصویر کے بارے میں خدا کا علم حضوری ہے، لیکن اس کب کا ڈائریکٹلی یہ کب خدا کے پاس حاضر نہیں، لہٰذا یہ کب کا علم خدا کے پاس حصولی ہوگا۔ تمام تر موجودات مادی ایگزیکٹلی خدا کے پاس حاضر نہیں ہے، لہٰذا خدا کا علم ان کے بارے میں علم حصولی کہلائے گا۔ تو یہ جو پوائنٹ حکمت مشا بیان کر رہا ہے کہ خدا کا علم تمام تر ما سوی اللہ کے بارے میں، جو مادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں خدا کا علم حصولی ہوگا، اس کی وجہ بھی یہی بیان کی جا رہی ہے کہ کیونکہ خدا ان چیزوں کے بارے میں جو جان رہا ہے اس صورت ذہنی کے ذریعے سے، اس صورت ذہنی کے واسطے سے جان رہا ہے، لہٰذا خدا کا علم ان کے بارے میں علم حصولی ہوگا۔ تو یہ مشاع نے بیان فرمایا۔ اس کو آ کر حکمت متعالیہ نقد کرتے اور اس کو نہیں مانتے، اور نقد کس طرح بیان کرتے؟ دونوں طریقوں سے، یعنی اس کو جواب نقضی بھی دے رہے اور جواب حلی بھی دے رہے۔ جواب نقضی کے طور پر کیا بیان کرے؟ جواب نقضی کے طور پر یہ بیان کرے کہ خدا اپنے بارے میں جو جانتا ہے وہ علم حضوری ہے۔ اپنے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے قوا کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اپنی حالات اور کیفیات کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ وہ والا علم جو ہمارے حالات کے بارے میں، کیفیات کے بارے میں، وہ والا علم تو حضوری ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے علم کے ساتھ ساتھ قوا کے بارے میں، کیفیات کے بارے میں، دوسری حالات نفسانی کے بارے میں علم جان رہے اور ہمارا وہ والا علم علم حضوری، تو بالکل اسی طرح خدا کا علم بھی جب ہم اس کو مشابہت دے اپنے علم کے ساتھ ساتھ، اور ہم جب ایک سے زیادہ علم رکھ پا رہے حضوری، تو کیا خدا اپنے بارے میں جاننے کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں جو جان رہا ہے خدا کا علم حضوری نہ کہلائے گا؟ یقیناً خدا کا علم بھی کم از کم ان مثالوں کے ذریعے سے واضح ہو رہا ہے کہ غیر کی طرف خدا کا علم بھی حضوری کہلائے گا، کیونکہ غیر کو خدا نے احاطہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم اپنے قوا کو احاطے میں رکھتے، اپنی کیفیات اور حالات نفسانی کو احاطے میں رکھتے، اور احاطے میں رکھنے کی وجہ سے ہمارا علم ان کے بارے میں علم حضوری کہلائے گا، ہمارا علم ہماری بھوک اور پیاس اور خوشی اور ناراضگی اور درد و غم کے بارے میں علم حضوری کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح خدا کا علم ان تمام تر موجودات کے بارے میں اس جہت سے کہ خدا کا علم احاطی ہے، خدا نے ہر ایک پر احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا خدا کا علم اپنے غیر کے بارے میں بھی علم حضوری ہی کہلائے گا، وہ علم حضوری نہ ہوگا۔ یہ ایک جواب۔ اس کو اگر ہم تفصیل سے کھول کے بیان کرنا چاہے تو مشاع اور حکمت متعالیہ میں ایک بیسک فرق پایا جا رہا ہے، اور وہ بیسک فرق کیا ہے؟ وہ بیسک فرق یہ ہے کہ مشاع وجود کو منحصر نہیں کر رہے صرف مجردات کے اندر، بلکہ وجود کے لیے دو قسم قائل ہے کہ وجود یا تو مادی ہے یا تو مجرد ہے، اور انسان اس مجرد وجود کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، اس کے بارے میں نالج حاصل کر سکتا ہے، اور وہ چیز جو انسان کے اندر حاضر ہو رہی ہوتی ہے صورت ذہنی، وہ مجرد ہے، مادی نہیں ہے۔ مادی چیز تو بنفس نفیس اپنے انسان کے اندر ظاہر نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی ایک صورت، ایک تصویر ذہنی انسان کے لیے حاضر ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، اور اس صورت ذہنی کے ذریعے سے علم حاصل کرنا، گویا اس صورت ذہنی کو جاننا، وہ علم حضوری ہے، اس وجہ سے کہ وہ صورت ذہنی بھی مجرد ہے اور انسان کے لیے حاضر ہے، انسان اس پر احاطہ رکھتا ہے، جبکہ انسان اس مادی چیز پر احاطہ نہیں رکھتا۔ اب یہ وجہ بن رہی کہ انسان گویا ڈائریکٹلی مادیات کے بارے میں نہیں جان پا رہا، گویا مادیات انسان کے لیے معلوم بالعرف قرار پا رہے ہیں، معلوم بالذات تو صورت ذہنی ہے۔ یہ مشاع کا کہنا۔ حکمت متعالیہ کے بیان کر دی کہ نہیں، وجود تو محض منحصر ہے مجردات میں، اور جہاں کہیں پر بھی علم پایا جا رہا ہے اس علم کو وہ انسان مجرد ہونے کی وجہ سے جان پا رہا ہے، اور اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں تجرد والا پہلو نہ پایا جائے۔ ہر وہ چیز جو اس کائنات میں موجود ہے ان میں ہر ایک میں بالآخر ایک حصہ مجرد کا پایا جا رہا ہے، اور اسی ایک مجرد کا حصہ پائے جانے کی وجہ سے وہ چیز معلوم قرار پا رہی ہے، لہٰذا ایک نتیجہ گیری بیان فرماتے حکمت متعالیہ کہ وجود مساوی نہیں بلکہ مساوی سے پا رہا تھا، مسابق ہے علم کے ساتھ،
وجود مساوی نہیں بلکہ مسابق سے بالاتر ہے تجرد کے ساتھ، کہ یہ ان تینوں کے درمیان نسبت تساوق پایا جاتا ہے. کن کے درمیان؟ وجود کے درمیان، علم کے درمیان، تجرد کے درمیان. کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے، ہر وہ چیز مجرد بھی ہے، اور اس کے وجود کی وسعت کو اگر دیکھنا چاہے تو اس کے تجرد کی وسعت کو دیکھو. اور ہر وہ چیز جو مجرد ہے، ہر وہ چیز عالم بھی ہے، علم بھی رکھتی ہے. اور اگر اس کے وسعت علم کو دیکھنا چاہو تو اس کے وسعت تجرد کو دیکھو کہ کتنا وہ مجرد ہے. جس قدر وہ مجرد ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو شہود کر پائے گا، اپنے آپ کو جان پائے گا. جس قدر وہ مجرد ہوگا، جس قدر اس کے تجرد کی وسعت ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اس کائنات کی دوسری چیزوں پر احاطہ رکھنے کی وجہ سے، اپنے دائرے تجرد میں داخل کرنے کی وجہ سے، اپنے وجود کو وسعت دینے کی وجہ سے، ان کو اپنے دائرے وجود میں داخل کرنے کی وجہ سے ان کے بارے میں بھی علم حاصل کر پائے گا. لیکن اگر اس کے تجرد کی وسعت کم ہے تو اس کا علم بھی اتنا ہی ہوگا جتنا وہ مجرد ہے. اور اگر وہ مادیات کے بارے میں جان پا رہا ہے، حقیقت مادے کو اپنے اندر حاضر نہ کر سکے گا، کیونکہ مادہ ہے ہی عامل غیبوبت. غیب اور جدائی کی وجہ ہی مادہ ہے جو انسان کو علم حاصل کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. حقیقت ہی مادہ ظلمت ہے، مادہ تاریکی ہے، مادہ گویا کہ عدم ہے، کیونکہ مادہ علم حاصل کرنے سے انسان کو روک رہا ہوتا ہے. اب جب انسان علم حاصل نہ کر سکا مادے کی وجہ سے، تو اس مادے کی وجہ سے خود اس مادی چیز پر احاطہ نہ کر سکا، لیکن اس کی ایک صورت انسان کے اندر حاضر ہو رہی ہے، اور اس مادے کے بارے میں انسان جان رہا ہے اس صورت کے ذریعے سے. لہٰذا انسان کی معلومات کی گویا دو قسم ہیں. یا تو وہ معلوم مجرد ہے تو ڈائریکٹلی عالم کے پاس حاضر ہے، یا تو وہ معلوم مادی ہے تو ڈائریکٹلی مادہ انسان کے پاس حاضر نہیں ہے، بلکہ مادے کی صورت انسان کے پاس حاضر ہے. لہذا دونوں جو معلوم انسان کے پاس ہے، چاہے وہ معلوم ڈائریکٹلی مجرد، چاہے وہ معلوم مجرد صورت ہو اس مادی چیز کے لیے، دونوں انسان کے پاس جو حاضر ہے دونوں مجرد ہے. اور انسان خود مجرد، انسان کا علم مجرد، انسان ہی مجرد. انسان اپنے تجرد کی وسعت کے مطابق وجود رکھ رہا ہے، اپنے تجرد کی وسعت کے مطابق علم رکھ پا رہا ہے. تبھی جا کر ان تینوں کے درمیان تساوی کی نسبت بلکہ تساوق کی نسبت کے قائل ہو رہا ہے حکمت متعالیہ اسفار اربعہ میں ملا صدرہ، کہ وجود یعنی علم، علم یعنی تجرد، اور وجود اور علم اور تجرد یہ کشف و شہود ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. تبھی تو قرآن مجید اس بات کی تائید کرتے ہوئے اس قرآن کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ چیز ہے، وجود رکھتی ہے، تو وہ یقیناً صاحب علم بھی ہوگی اور اپنے خالق کو جانتی ہوگی. تبھی تو وہ اپنے خالق کی حمد بھی کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز حمد الہی میں مشغول ہے، کیونکہ وہ اپنے وجود کے مطابق علم رکھ رہی ہے. کس کے بارے میں علم رکھ رہی ہے؟ کس کے بارے میں جان رہی ہے؟ اپنے آپ کو جان رہی ہے. اپنے آپ کو جاننے سے پہلے اپنے خالق کو جان رہی ہے. کس کی حمد کر رہی ہے؟ اپنی تعریف کرنے سے پہلے اپنے خالق کی تعریف کر رہی ہے، اپنے خالق کی تحمید کر رہی ہے، اپنے خالق کی تقدیس کر رہی ہے، حمد الہی بجا لا رہی ہے. اس کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ حمد الہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم اور آپ ہیں جو بہرے ہیں، ان کی تسبیح نہیں سن پا رہے. ہر ایک تسبیح الہی مشغول ہے. جب کائنات کا ذرہ ذرہ حمد الہی میں مشغول ہے تو کیوں نہ کر انسان اشرف المخلوقات حمد الہی سے غافل رہ جائے؟ کیا یہ انسان اشرف المخلوقات کو زیب دے گا؟ علم، ہر ایک خدا کے بارے میں جاننا، ہر ایک اپنے آپ کو جان رہا ہے اور اپنے فقر کو، اپنے محتاج ہونے کو پا رہا ہے کہ میں فقیر ذات ہوں، میں محتاج ذات ہوں. کسی ذات نے مجھے وجود دے رکھا ہے،
اور اسی وجود دینے والی ذات کی وہ حمد کر رہا ہوتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہر ایک اپنے وجود کے مطابق، اپنے وجود کی وسعت کے مطابق حمد بھی کر رہا ہوتا ہے. اور حمد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ محمود کو جان رہا ہے، جس ذات کی حمد کی جانی چاہیے، جو ذات لائق حمد و ثنا ہے، اس ذات کو جان رہا ہے، اپنے خالق کو جان رہا ہے، اپنے خالق کے بارے میں علم رکھ رہا ہے، تبھی تو اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، ورنہ کیسے کر پاتا حمد و ثنا اس ذات کی. کشف و شہود، اتنا ہی وہ شہود کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اپنے تجرد کے مطابق وہ اس ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اس ذات کو مشاہدہ کر کے اس کی حمد بھی بجا لا رہا ہے. اور یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے کہ اس عالم میں جہاں مادیت ملاک اور معیار اور کرائٹیریا قرار پائے، وہ مادیت انسان کو علم حاصل کرنے سے، شہود کرنے سے روک رہی ہے. اور یہ غیب ہے، یہ تجرد ہے جو انسان کے لیے شہود کرنے کو فراہم کر رہا ہے کہ انسان شہود کر پائے، دیکھ پائے. اور در حقیقت نام یہ ہونا چاہیے اس عالم دنیا کا، کیونکہ اس عالم دنیا میں مادیت ہی مادیت، تو اس عالم دنیا کا حقیقی نام تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے عالم غیب کہا جائے. اور وہاں پر عالم آخرت میں جہاں پر شہود ہی شہود ہے، ہر ایک تجرد کے عالم میں دوسرے کا مشاہدہ کر رہا ہوگا، دوسرے اسے مشاہدہ کر رہے ہوں گے، یہ شہود کا عالم ہوگا. وہاں پر اس عالم کو خوب ہے کہنا کہ اس عالم کو عالم شہادت کہا جائے. اور جنت کے بالاترین رتبہ اور مقام کا نام جنت اللقاء ہے. وہ جنت جہاں پر ایک دوسرے کو ہم مشاہدہ کر رہے ہوں گے، شاہد بھی ہوں گے، مشہود بھی ہوں گے. اس مشہد میں قرار پانا، اس مقام میں قرار پانا کہ ایک گویا کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کا مشاہدہ کر رہے. قرآن مجید کی آیت متکئین علی سرر متقابلین، گویا کہ تکیہ لگائے ہوئے ہم ایک دوسرے کا مشاہدہ کر رہے. شہود کا یہ عالم ہوگا کہ سب ایک دوسرے کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، ہم شاہد بھی ہوں گے، ہم مشہود بھی ہوں گے، اس مشہد میں واقع ہوں گے. تو یہ شہود کی انتہا ہوگی، اعلیٰ ترین رتبہ اور مرتبہ اور درجہ ہے جنت کا، جنت اللقاء. اس درجے میں جا کر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جو شہود کا انتہائی بالا ترین رتبہ اور مقام. تو لہٰذا جہاں پر ہم نے وجود کو علم سے مسابقت دی اور علم کو تجرد کے ساتھ مسابق قرار دیا، ان تینوں کو مسابقت میں قرار دیا، تو اگر ہم علم کے لیے تشکیک وجود کو ثابت کر رہے کہ وجود مشکک ہے، یہی تشکیک علم میں بھی پائی جائے گی، یہی تشکیک تجرب میں ہی پائی جائے گی کہ بالکل جس طرح وجود مشکک ہے، وجود میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح علم بھی مشکک ہے، علم میں بھی شدت و ضعف پائی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح تجرد بھی مشکک ہے، تجرد میں بھی شدت و ضعف پایا جا رہا ہے کہ ایک شدید الوجود ہے، ایک شدید التجرد ہے، ایک میں کم تجرد پایا جا رہا ہے. بالآخر ہر ایک کے درجے وجودی میں اختلاف پایا جا رہا ہے. اور خدا وہ تجرد ہے جسے فوق تجرد کا لقب دیا گیا کہ ان تمام تجردات سے بالاتر تجرد ہے، بالاترین تجرد، تجرد تمام اور فوق تمام ہم کہہ سکتے اسے. تو یہ بالاترین تجرد کے رتبے پر علم الہی فائز ہے. اور یہ وہ اہم ترین نقطہ تھا، اہم ترین پوائنٹ تھا جسے حکمت متعالی بیان فرما رہا ہے، اور حکمت مشاء کو اسی کے ذریعے سے رد کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر لفظ اتحاد استعمال کرنا کس کے درمیان؟ عقل اور عاقل اور معقول کے درمیان بھی درست ہوگا، کہ کیونکہ تمام تر اس کائنات کے علوم، علم منحصر ہے علم حضوری میں، اور خدا کا علم اپنے بارے میں، خدا کا علم اغیار کے بارے میں بھی علم حضوری ہے، کیونکہ خدا ان تمام تر پر احاطہ رکھتا ہے اور ان تمام کو جان پا رہا ہے. ان کے اندر جو وجود دینے والی صلاحیت ہی خدا تعالیٰ نے ان کو وجود دے رکھا ہے، اور ان کے وجود کے سعی کے مطابق وہ صاحب تجرد بھی ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، اور وہ بھی خدا کو جان رہے اپنے علم کے مطابق. خدا بھی ان کو جان رہا ہے، ان کے وجود کے جتنا بھی وجود رکھتے ہیں ان سب پر احاطہ رکھتا ہے، خدا جان رہا ہے ان کو. تو یہ دو طرفہ ہے، یعنی وہ
چیز اگر مجرد ہے تو مجرد ہونے کے ناطے وہ معلوم بھی قرار پا رہی ہے، وہ عالم بھی قرار پا رہی ہے۔ معلوم اس جیسے کہ وہ اپنے آپ کو پا رہی ہے، عالم اس جیسے کہ وہ خود اپنے آپ کو پا رہا ہے، اور علم یعنی جو جس چیز کو جانا جا رہا ہے وہ بھی اس عالم سے، اس علم سے جدا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ذات کو ہی جان رہا ہے۔ تو یہ اتحاد جو قائم ہو رہا ہے علم، عالم اور معلوم کے درمیان، یا عاقل اور معقول کے درمیان، یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہر ایک میں تجرد پایا جا رہا ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا انسان اپنے آپ کو پہلے جان پا رہا ہے؟ کیا انسان کا سب سے پہلا علم حضوری اپنے بارے میں ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا علم حضوری اس سے قبل کہ انسان اپنے بارے میں جانے، کسی اور ذات کے بارے میں جان رہا ہے۔ یقیناً اس سے قبل کہ انسان اپنے بارے میں جانے، اپنے خالق کے بارے میں جان رہا ہے، کیونکہ اگر خالق نہ ہوتا تو میں ہی نہ ہوتا، کیونکہ اگر وجود دینے والا نہ ہوتا تو میں ابھی موجود ہی نہ ہوتا۔ اس نے وجود دیا ہے تبھی تو میں ہوں، اس کے وجود دینے کا محتاج ہوں تبھی تو میں باقی رہوں گا۔ اگر وہ وجود نہ دیتا رہے تو میں تو معدوم ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میں اس سے قبل کہ اپنے آپ کو جانوں، اپنے آپ کو پہچانوں، اپنے آپ کو علم حضوری سے درک کروں، اپنے خالق کو درک کر رہا ہوتا، اپنے وجود دینے والے کو درک کر رہا ہوتا، اپنے علت کو درک کر رہا ہوتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بھی جو ہم علم رکھ پا رہے ہیں، ہمارا علم رکھ پانا، ہمارا وجود رکھ پانا، تجلی علم الہی ہے، تجلی وجود الہی ہے، تجلی رزق الہی ہے، تجلی اوصاف کمالیہ الہی ہے۔ ہم تجلی خدا ہے۔ خدا نے ہمیں وجود کی نعمت سے یقیناً نوازا ہے، لیکن ہمارا ہونا یا نہ ہونا خدا کی دین اور عطا پر مبتنی ہے کہ جب تک خدا دیتا رہے گا ہم ہوں گے، جب خدا چاہے گا ہم وجود رکھ پائیں گے، اور جیسے ہی خدا نے نہ چاہا ہم بھی معدوم ہو جائیں گے۔ لہذا اس سے پہلے کہ انسان اپنے بارے میں جانے، انسان عالم بننے سے پہلے خدا کا علم ہے۔ اور خدا کیوں کیا علم ہے؟ خدا کا علم سرایان رکھ رہا ہے، ایک مکمل طور پر اس تمام تر عالم کو کور کر رکھا ہے، احاطہ ہے ہر چیز پر خدا کا۔ لہٰذا خدا کے عالم ہونے کی وجہ سے ہم علم رکھ پا رہے ہیں، خدا کے وجود رکھنے کی وجہ سے ہم وجود رکھ پا رہے ہیں۔ اگر خدا کو پہچاننے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پہچان پا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص خدا کو بھول جائے، وہ صرف خدا کو نہیں بھولا ہے، اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور اپنے آپ سے وہ غافل ہو گیا، چاہے وہ پوری کائنات میں کسی بھی چیز کو جانتا ہو۔ اس نے جب اپنے خالق کو بھلا دیا، وہ در حقیقت اپنا آپ کو بھلا رہا ہے، اور اس کا علم کوئی بھی علم حضوری نہ ہو پائے گا، اور وہ اس چیز کی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر پائے گا۔ تو اگر خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہے تو بہت بڑا فرق، جو اہم فرق پایا جا رہا ہے حکمت مشاء اور حکمت متعالیہ میں، یہی ہے کہ حکمت مشاء میں خدا جو دوسروں کے بارے میں جان پا رہا ہے وہ علم حصولی کے ذریعے سے، جبکہ حکمت متعالیہ میں خدا کا علم اغیار کے بارے میں علم حضوری کے ذریعے سے، اور اس بات پر دلیل برہان صدیقین ہے۔ جس طرح برہان صدیقین کے ذریعے سے ہم نے خدا کے وجود کو ثابت کیا، اسی طرح برہان صدیقین کے ذریعے سے خدا کے دیگر کمالات کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ان کمالات میں سے ایک کمال خدا کا علم ہے، اور وہ علم رکھنا کیونکہ ممکن ہے اور خدا وجوب ازلی رکھتا ہے، لہذا تمام تر کمالی صفات بھی خداوند متعال کے لیے وجوب ازلی رکھیں گے، اور خدا سے قابل انفکاک نہیں، خدا سے جدا نہیں ہو سکتے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ لہٰذا خدا کا علم تمام تر علم حضوری علم ہے، اس میں خدا میں کسی بھی قسم کا حصولی علم نہیں پایا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔